علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو رسالہ ٹائم۔ آج ہم سمیع حمید کا ایک اور افسانہ پڑھیں گے جو کہ ہے کھیل ختم۔ میں فون کر رہی تھی، تمہارا فون آف تھا، کہاں تھے تم؟ فون کیوں آف تھا؟ اجالا نے بمشکل اس کے پانی پینے کا ہی انتظار کیا تھا۔ واصف کی آنکھیں سکڑ گئیں، جو اکثر ایسے ہی وقت میں سکڑ جایا کرتی تھیں۔ چارجنگ ختم ہو گئی تھی۔ اس نے سامنے ٹیبل پر رکھے موبائل فون کو اس کے سامنے آن کیا۔ بیٹری تو ہے، پورے 2% ہے۔ پتہ نہیں، ایسے ہی رکھے رکھے بند ہو گیا تھا۔ میں سمجھا بیٹری ختم ہو گئی ہے۔ ہاں، نیا موبائل ہے اور رکھے رکھے بند ہو گیا۔ مجھے کیا معلوم کیسے ہوا؟ وہ چڑ گیا۔ جب معلوم ہو جائے تو مجھے بتا دینا، سالن بن چکا ہے، میں روٹی بنا کر کھانا لگا دوں گی۔ کیا مطلب؟ واصف نے بے چارگی سے اس کی طرف دیکھا۔ کھانا لگاؤ، مجھے بھوک لگی ہے۔ مجھے بھی لگی ہے بھوک، کام سمیٹتے ہوئے میں بھی تھک گئی ہوں، مجھے بھی آرام کرنا ہے۔ تم اتنی دیر سے آئے ہو، میں تمہارا انتظار کرتے کرتے پریشان الگ ہو گئی تھی۔ اب تم سچ بتاؤ تو میں کھانا لگا دوں۔ یار، کہا تو آف ہو گیا تھا، تم میری بات پر یقین کیوں نہیں کرتی؟ ہر بار گھر آتے ہی ایسے سوال، تکرار، ہر بار۔ وہ حیرت سے چیخی۔ ہاں، ہر بار تم اتنے سوال کرتی ہو کہ ایک بات کو اتنا کھینچتی ہو اور پھر میرا یقین بھی نہیں کرتی۔ تم مجھے یقین دلاؤ نا، جو کچھ تم نے بتایا اس پر یقین نہیں آیا۔ جب آئے گا تو کر لوں گی۔ کب آئے گا یقین؟ یقین ہمیشہ سچ پر آتا ہے۔ تو تم میں ڈرامہ کر رہا ہوں؟ معلوم نہیں، خود سے پوچھو اور مجھے بھی بتاؤ۔ کیا تم کسی بات کو بغیر بحث کیے جانے دے سکتی ہو؟ اسے ویسے ہی نہیں مان سکتی جیسے میں بتاتا ہوں؟ شاید کبھی ایسا کر لوں، لیکن آج نہیں۔ مجھے نہیں یاد کہ میرے موبائل کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ کھانا دو ورنہ مجھے بھوکا ہی سو جاؤں گا۔ ایک اور جھوٹ، میں جانتی ہوں کہ تمہیں سب یاد ہے۔ ہاں یاد ہے، سب یاد ہے، میں نے خود کیا تھا۔ اور پھر وہ اسے گھوننے لگی۔ پھر یہ کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ بس کر دیا، میری مرضی، میرا دل کرا تھا۔ بہت اچھا کیا تم نے، یہ بھی نہیں سوچا کہ کوئی ایمرجنسی بھی ہو سکتی ہے۔ گھر میں بیوی بچے، تمہارے 2 بچے ہیں، بیوی بھی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں گر سکتی ہوں، کھانا پکاتے ہوئے جل سکتی ہوں، اور تمہارے کپڑے دھوتے دھوتے مجھے کرنٹ بھی لگ سکتا ہے، اور کچھ نہیں تو میں مر بھی سکتی ہوں۔ دیکھا، اپنے مطلب کے رنگ دینا تم کتنی اچھی طرح سے جانتی ہو۔ اور صرف اتنا ہی کہا ہے میں نے کہ ہاں کیا تھا آف، اور دیکھو کیا کیا کہہ رہی ہو۔ ایک تو سچ بولا، اور تو یہ سچ پہلے کیوں نہیں بولا؟ اس سب ڈرامے سے بچنے کے لیے جو تم اب کر رہی ہو۔ یہ ڈرامہ ہے۔ اس کی آواز اونچی ہو گئی۔ تو میں حقیقت بتا رہی ہوں، تم سے گپے لگانے کے لیے نہیں فون کیا تھا۔ تم روزانہ مجھے فون کرتی ہو، تو کیا وہ ایمرجنسی ہونے پر کرتی ہو؟ روزانہ ایمرجنسی نہیں ہوتی، کبھی تو ہو سکتی ہے نا۔ کیا ایمرجنسی تھی آج؟ اس نے تحمل سے پوچھا، جس پر وہ اور چڑھ گئی۔ تھی نہیں، ہو سکتی تھی نا۔ تو تھی تو نہیں نا۔ وہ زیر رب مسکرانے لگا۔ نہ تم گری، نہ جلی، نہ ہی تمہیں کرنٹ لگا۔ اپنی غلطی مت ماننا، میرا مذاق بنا لو پہلے تم۔ کون سی غلطی؟ کس کا خون کر دیا میں نے؟ وہ چلانے لگا۔ وہ منہ پھیلا کے بیٹھ گئی کہ اب میں پکی ناراض ہوں۔ تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ تحمل کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی۔ اجالا نے آنکھوں کے زاویے کو ایسے بدلا جیسے سنا ہی نہ ہو کہ اس نے کیا کہا۔ آفس میں ایک کلائنٹ کے ساتھ گرما گرمی ہو گئی تھی، پھر راستے میں گاڑی خراب ہو گئی، جیسے تیسے اسے ٹھیک کیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ تمہاری کال آئے گی۔ میں نے پہلے ہی فون آف کر دیا کہ میں اس وقت کسی کی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھ سے بھی نہیں؟ نہیں۔ تو تم نے جھوٹ کیوں بولا کہ فون خود بخود بند ہو گیا تھا؟ اگر میں کہتا کہ میں نے خود کیا تھا تو اس سے زیادہ خطرناک صورتحال ہوتی۔ سوچا کہ ایک ہی بات کر کے ختم کر دوں گا، لیکن میری غلط فہمی تھی کہ تم تو اچھا خاصا شک کرتی ہو مجھ پہ۔ میں نے کب تم پر شک کیا؟ کب نہیں کیا؟ دن میں 100 بار بیل کرتی ہو، یہ دیکھنے کے لیے کہ میرا فون بزی تو نہیں۔ واصف نے خفا ہو کر منہ بنایا۔ فون کے بزی ہونے کو چیک نہیں کرتی، تمہارا دل چیک کرتی ہوں۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ ابھی تک میرے دل میں پر یقین نہیں آیا۔ وہ خفا ہوا۔ اسے خفا چھوڑ کر وہ کچن میں آ گئی۔ کچھ ہی دیر میں واصف بھی پیچھے آ گیا۔ میں تمہارے لیے اتنی مشقت کرتا ہوں،
میرا شکریہ ادا کیا کرو۔ کرسی کھسکا کر بیٹھ گیا، اس کی کمر پر پانی کے چینٹے مارنے لگا۔ تم بھی میرا شکر ادا کیا کرو، میں بھی تمہارے گھر اور بچوں کے 1000 کام کرتی ہوں، مجھے تو اتوار کی چھٹی بھی نہیں ملتی۔ لیکن میں تم سے محبت بھی تو کرتا ہوں۔ میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں، لیکن تم مجھ پر شک کرتی ہو، مجھے جھوٹا فریبی کہتی ہو۔ میں کہتی بھی ہوں اور ثابت بھی کرتی ہوں کہ تم جھوٹے فریبی ہو۔ میرے پاس وجہ ہوتی ہے، تمہارے پاس نہیں ہوتی۔ وجوہات ہیں اجالا۔ اپنے میکے کی تقریبات میں تم کیسے اپنے چھوٹے بڑے ہر سائز کے کزن کے ساتھ ہنسی مذاق کرتی ہو، کیسے ان کی گردنیں دبوچتی ہو۔ تمہارے اپنے رشتہ دار تمہیں شاکی نظروں سے دیکھتے ہیں، تو میں تو پھر تمہارا شوہر ہوں۔ تم بھی گھول لیا کرو۔ روٹی بنا کر وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھی۔ کر لیا کرو سوال و جواب۔ کر لیتا اگر وہ سب شکوک میری محبت سے قد میں بڑے ہوتے۔ تمہاری محبت کا قد بڑا ہے، میرے کردار کی پختگی تمہیں شک نہیں کرنے دیتی۔ تم جانتے ہو کہ تمہاری بیوی خواب میں بھی تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتی۔ تو میں دھوکہ دے سکتا ہوں؟ کچھ تو ہے، اس نے ایسے کہا جیسے زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتی۔ یعنی سب تمہاری ہی خوبی ہے، اور میری محبت کا تو کمال ہی نہیں ہے، اتنی محبت کرتا ہوں تم سے۔ اور وہ ایسے سر ہلانے لگی جیسے وہ یونیورسٹی کے دنوں میں اس کے اظہار محبت پر ہنسی روک کر ہلایا کرتی تھی۔ نہ مانو، تم کیا جانو میرے دل کا عالم۔ یہی تو بات ہے کہ یہ تمہارا دل نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ ہم اپنی چیزوں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ جو دل تم مجھے دے چکے ہو، میں اسے تم سے زیادہ سمجھتی ہوں۔ دیکھا پھر وہی بات۔ تمہیں مجھے چڑھانے میں مزہ آتا ہے نا؟ شاید کیونکہ تمہیں چڑھاتے ہوئے میں اپنے دل کے شکوک کا اظہار کر جاتی ہوں۔ اس نے کامل سنجیدگی سے کہا۔ کیسے شکوک؟ تم سے کیا اپنا ہر وعدہ میں نے پورا نہیں کیا؟ واسق نے کھانا ختم کر کے اپنی اور اس کی پلیٹ اٹھائی اور انہیں دھونے لگا۔ گھر کے کاموں میں تمہاری مدد کرتا ہوں، آفس سے سیدھا گھر آتا ہوں، تمہارا اتنا خیال رکھتا ہوں، تمہاری الٹی سیدھی باتوں کا جواب بھی دیتا ہوں اور انہیں برداشت بھی کرتا ہوں۔ لیکن ایک وعدہ رہتا ہے، صرف میرا ہی رہنے کا۔ وہ دل کھول کر ہنسا۔ تمہیں یقین کیوں نہیں آتا؟ مجھے خود نہیں معلوم کہ مجھے تمہارا یقین کیوں نہیں آتا۔ گزرے وقت کا حساب کتاب کر کے مجھ پر یقین کر لو۔ لیکن میں تو آنے والے وقت کا حساب کرتی ہوں۔ وہ دل کھول کر ہنسا۔ ان کی ایسی تکراریں چلتی رہتی تھیں، ان کی پہلی ملاقات سے، محبت کے پہلی بار اظہار سے، شادی شدہ زندگی کے 7 سالوں تک۔ اجالا پاگل ہے۔ اکثر تکرار کے اختتام پر وہ اس کے کان کے پاس آ کر چلا کر کہتا، واصف زیادہ پاگل ہے۔ وہ بھی اسی کے انداز میں کہتی، میری آنکھوں میں دیکھو، کیا یہ کسی پاگل کی آنکھیں ہیں؟ کیا پاگل ایسے ہوتے ہیں؟ یہ تو رانجھے کی سی آنکھیں ہیں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے گول گول گھمانے لگا۔ رانجھا دیکھا نہیں اور رانجھے کی آنکھیں چرا لیں، وہ مذاق اڑاتی۔ ایک دن وہ رات گئے اپنے کسی کزن کے ساتھ گھر واپس آیا۔ اس کے بار بار فون کرنے پر وہ کہتا رہا کہ وہ بس آ ہی رہا ہے، اور یہ بس 5 گھنٹے بعد آیا۔ آ رہا ہوں نا یار، کہا تو ہے۔ 2-3 بار اس کے مزید فون کرنے پر وہ غصے میں آ گیا۔ اس کے انداز نے اجالا کا خون جلا دیا۔ 5 گھنٹوں میں تمہیں 5 منٹ نہیں ملے کہ تم مجھے فون کر کے بتا دو کہ تم کہاں ہو اور کیا کر رہے ہو، کب تک آ جاؤ گے؟ اس کا کزن فیصل جا چکا تھا اور وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھ کر لڑنے لگے تھے۔ اگر میں فون نہیں بھی کرتی تو تمہیں چاہیے کہ تم کرو اور مجھے بتاؤ کتنی بار میں نے فون چیک کیا اور تم اپنے کزن کو شاپنگ کرواتے رہے۔ بیوی پرانی ہو چکی ہے، اس نے کھانا کھایا ہے یا نہیں، وہ سو سکے گی یا نہیں، اب تمہیں پرواہ نہیں۔ فیصل کو کچھ ضروری شاپنگ کرنی تھی، رات ہی رات اسے واپس بھی جانا تھا۔ خریداری کے دوران فون تک چیک کرنے کا خیال نہیں رہا۔ وہ پریشانی رگڑنے لگا، وہ تھک چکا تھا۔ مجھے یہ مت بتاؤ کہ تم کتنے مصروف تھے، مجھے یہ بتاؤ کہ اس مصروفیت میں سے کچھ وقت نکالنا مشکل تھا؟ ہاں مشکل تھا، اس نے صاف کہا۔ اس جواب سے اجالا کا غصہ اور بڑھ گیا۔ بیوی سے بات کرنے کے لیے وقت نہیں،
واہ، وہ سوں سوں کر کے رونے لگی۔ یہی تو بات ہے یار، تمہیں ایک بات یوں ہی کہہ دو تو تم اسے سچ مان لیتی ہو۔ اس کے روتے ہی اس نے بچوں کی طرح لپک کر اس کے گرد اپنے بازو ہمائے کیے۔ اکثر باتوں کے وہ مطلب نہیں ہوتے جو دکھائی دیتے ہیں۔ میں وہی مطلب نکالتی ہوں جو تمہاری باتوں میں چھپے ہوتے ہیں۔ رات کے 1 بجے تم گھر واپس آ رہے ہو اور چاہتے ہو کہ تم سے کچھ نہ پوچھوں۔ خود کو اس سے آزاد کروا کر وہ بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی۔ میں شرمندہ ہوں۔ وہ تیزی سے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ مجھے پرواہ نہیں، تم ناراض ہو؟ اس نے انگلی سے اس کی گیلی انگلیوں کی طرف اشارہ کیا، گیلی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ رات گئے تک وہ اسے مناتا رہا اور اسے منا کر تھکتا نہیں تھا۔ یونیورسٹی سے ہی اس کا یہ پسندیدہ کام رہا تھا۔ وہ دن میں کئی بار ناراض ہوتی تھی۔ بات کتنی ہی معمولی ہوتی وہ مانتی وہ صرف اپنی مرضی سے تھی۔ تم تھکتی نہیں ہو ناراض ہو کر؟ وہ اکثر اس کے ناراض ہونے پر بار بار پوچھتا۔ تم نہیں تھکتے مجھے منا کر؟ نہیں، مجھے اچھا لگتا ہے تمہارا ناراض ہونا، بات بات پر لڑنا، 1000 سوال کرنا، ہر بار ایک نیا انداز، نیا کھیل۔ میں کھیل ہوں؟ ہاں، دلچسپ کھیل، بے ساختہ کہہ دیا۔ وہ چونک کر اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کتنی ہی دیر تک خاموش رہی۔ اب کیا سوچ رہی ہو؟ وہ ڈر گیا۔ تم نے ایک میسج ڈیلیٹ کر دیا۔ سوچ رہی ہوں کہ اسی ایک میسج کو کیوں ڈیلیٹ کیا۔ واصف ایسے چونکا جیسے برا پکڑا گیا ہو۔ اجالا کا منہ اتر گیا۔ یار، سائمہ کا ہائے ہیلو کا میسج آیا تھا، میں نے بھی اس کا حال چال پوچھ لیا، پھر میسج ڈیلیٹ کر دیا کہ کہیں سائمہ ویسے ہی زہر لگتی ہے۔ میرے فون میں نہ گھسا کرو، کہہ دیتا تو صبح تک لڑائی ہوتی رہتی۔ تم اس وقت تک حقیقت نہیں بتاتے جب تک میں ثبوت پیش نہ کروں، پھر تم ساری کہانی سناتے ہو۔ یہ غلط بات ہے۔ ہر بات تو تم ثبوت پیش نہیں کرتی، میں خود ہی مان جاتا ہوں۔ تم مانتے نہیں، میں منواتی ہوں۔ رات کے 11 بجنے والے ہیں، تمہارا پھر سے ناراض ہونے کا ارادہ ہے؟ وہ جھنجھلا کر کہا۔ پھر سے؟ اس نے بھویں چکا کر پوچھا۔ نہیں، میرا مطلب ابھی اس وقت سونے کا ارادہ نہیں ہے۔ تم کبھی مجھے نہیں سمجھو گے۔ اجالا کا منہ پھول گیا۔ وہ بالکل ایک چھوٹی سی بچی کی طرح بن جاتی تھی۔ وہ عورت تھی اور اسے لاڈ اٹھوانا پسند تھا۔ واصف چڑھتا تو وہ بھی چڑھ جاتی تھی۔ یہ نہیں کہ صرف واصف کا ہی حق تھا۔ وہ غصہ کرتا تو وہ بھی کر لیتی۔ دونوں لڑنے پہ آتے تو جی جان لگا کر لڑتے۔ یونیورسٹی میں دوست رہے تھے، اب میاں بیوی تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ دوستی قائم رہے۔ وہ چاہتا تھا کہ کچھ شوہر کا لحاظ بھی رکھا جائے، اس سے ڈرا جائے، اس کی انا کو بھی تسکین پہنچا دی جائے۔ یعنی تم دونوں کا ابھی تک یونیورسٹی والا حال ہے؟ سویرا اداسی سے ہنس دی۔ کامران تو مجھ پر چیزیں اٹھا کر پھینکتا ہے۔ کیوں کرتا ہے وہ یہ سب؟ پتہ نہیں، خیال بھی بہت رکھتا ہے، بس اپنے آگے بولنے نہیں دیتا۔ کہتا ہے گھر میں راج کرو، بس سوال جواب نہ کرو۔ کہاں جا رہا ہے، کب آ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، غلطی سے بھی پوچھ لوں تو میری شامت آ جاتی ہے۔ ایسے دھاڑتا ہے کہ دل دہل جاتا ہے۔ تمہیں اس پر شک ہے کیا کوئی اور بات کسی اور کے ہونے کی نہیں ہے؟ اجالا، بات صرف اتنی سی ہے کہ ہماری زندگی میں محبت صرف میرے اچھا ہونے پر موجود رہے گی۔ میری فرمانبرداری ہی میری محبت کا ثبوت ہے۔ شادی سے پہلے ہم میں بھی برابری تھی، شادی کے بعد اس کی حاکمیت ہے اور میری غلامیت ہے۔ مجھے گھر میں سب کچھ ملتا ہے، صرف اسی تک جانے کا راستہ نہیں ملتا۔ کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ اس سے بلا ضرورت بات کروں، لیکن میں اسے کال نہیں کر سکتی۔ اس کا لیپ ٹاپ بند کر کے اس کا بازو کھینچ کر اپنے ساتھ نہیں بٹھا سکتی۔ میں اسے اپنی پسند کے نام سے بھی نہیں بلا سکتی۔ میں اس کی یونیورسٹی سویٹ ہارٹ ہوں جو شادی کے بعد ہاؤس وائف ہو چکی ہے۔ ایک بار اسے ہنی کا کہہ دیا تو سخت سنی پڑی کہ یہ ہرافہ عورتوں والی حرکتیں چھوڑ دو۔
اجالا حیرت سے سویرا کو دیکھ کر رہ گئی۔ اس بات پر تم ناراض نہیں ہوئی؟ نہیں، وہ انگلیاں چٹکانے لگی۔ کیوں؟ کیونکہ اماں نے ایک بار کہا تھا کہ عورت میں اتنی غیرت تو ہونی چاہیے کہ وہ برداشت کرے اور گالی نہ سنے، اور اگر گالی سنے تو برداشت نہ کرے۔ میں نے برداشت کر لیا ہے کیونکہ میں گالی نہیں سن سکتی، اور برداشت بھی اس لیے کیا ہے کہ میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ روز دل ٹوٹتا ہے، لیکن گھر تو بچا ہوا ہے۔ اینٹ کا پتھر کا گھر، اینٹ پتھر کا گھر، اجالا بڑبڑا کر رہ گئی۔ وہ تو تم سے محبت کرتا تھا نا، کہاں گئی وہ محبت؟ سویرا نے اسے ایسے دیکھا جیسے کسی نادان کو دیکھا جاتا ہے۔ محبت محبت کے نام پر جو کھیل وہ کھیلتا رہا تھا، وہ بس اب ختم ہے۔ اب ہم میاں بیوی ہیں۔ میاں بیوی؟ تو کیا میاں بیوی میں محبت نہیں ہوتی؟ کہاں چلی گئی تم دونوں کی محبت؟ شاید کہیں چلی گئی ہے اجالا۔ محبت یک طرفہ ہو تو نہ ہونے کے برابر ہی ہوتی ہے۔ بیوی کی محبت تو ویسے بھی اوقات میں ہلکی اور بے معنی ہوتی ہے۔ اپنے حقوق نہ صحیح، لیکن محبت کے حق کے لیے کچھ بول دو تو زبان درازی کا ٹھپا لگ جاتا ہے۔ وہ تلخی سے ہنسی۔ رات گئے تک سویرا کے الفاظ اجالا کے ذہن میں گونجتے رہے۔ ایک عورت میں تمہاری پسندیدہ خوبی کون سی ہے واصف؟ وہ فٹ بال میچ دیکھ رہا تھا اور وہ بور ہو رہی تھی۔ اس نے ریموٹ سے ٹی وی بند کیا اور اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ یعنی یہی کہ وہ دوبارہ ٹی وی آن کر دے جلدی سے۔ تم اپنی بیوی سے باتیں کرو، اس ٹی وی میں کیا رکھا ہے؟ کیا عورت میں کوئی خوبی ہوتی ہے؟ شرارت سے کہا۔ تو کیا نہیں ہوتی؟ میرا خیال ہے کہ عورت ہونا ہی خوبی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ خفا ہو کر بولی۔ تمہارا مطلب ہے کہ مجھ میں کوئی خوبی نہیں ہے؟ ویسے دم بھرتے رہتے ہو میرا کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ تم مجھے بھا گئی ہو، میرا دل جیت لیا تم نے، اس لیے تمہاری خامیاں بھی میرے لیے خوبیاں ہیں۔ عورت میں بس یہ خوبی ہونی چاہیے، اسے بھا جانا چاہیے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ باقی بچے پالنا، کھانا پکانا، سینہ پرونا، گھر کے ہزار کام جائیں بھاڑ میں، کیونکہ یہ سب تو کسی گنتی میں ہی نہیں آتے، بس وہ اٹھلاتی پھرے شوہر کے آگے پیچھے۔ اور وہ ہنسنے لگا۔ دیکھا دیکھا، تم چڑھتی ہو، تم پھر کہتی ہو کہ میں سچ نہیں بولتا۔ یعنی میں تمہیں بھا گئی ہوں، اس لیے ہمارا رشتہ قائم ہے۔ میری خامیاں نہیں، خوبیاں نہیں۔ جتنی گہرائی میں تم جاتی ہو نا، میں نہیں جا سکتا، معصومیت سے کہا۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ جن سے محبت کی جاتی ہے وہ دیوی دیوتا بن جاتے ہیں، اور تم جانتی ہو کہ دیوتاؤں کی صرف پوجا ہی کی جاتی ہے۔ اس کے ہاتھ سے ریموٹ لے کر ٹی وی آن کر دیا۔ واصف کے اس سے پوچھنا تھا کہ اس دیوی کی پوجا کب تک کی جائے گی۔ سویرا سنجیدہ ہو گئی، جیسے کہ اب وہ اکثر سنجیدہ ہی رہتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اجالا، مجھے لگتا ہے واصف نے ٹھیک ہی کہا ہے۔ دیکھو نا، وہ عورتیں جو ہمارے نزدیک خرانٹ، چال باز اور بری سی ہوتی ہیں، انہیں بھی تو یہ مرد ہی بساتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں کو رام کر لیتی ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بس ایسی ہی کوئی بات ہے۔ سویرا سے بات کے بعد اس نے ایسے ہی واصف کو کال کی۔ بیل جا رہی تھی لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ آج کل وہ پہلے سے کہیں زیادہ مصروف رہنے لگا تھا۔ آفس میں نئے لوگوں کی تقرر کیا گیا تھا جو سینئرز کے ماتحتی میں کام کر رہے تھے۔ کسی نئی پروڈکٹ کی لانچ کی وجہ سے سارے سٹاف کو رات گئے تک کام کرنا پڑتا تھا۔ شروع میں اجالا نے اس کی بدلی ہوئی روٹین پر بہت شور مچایا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ لان میں بیٹھ کر 1-1.5 گھنٹہ باتیں کرتے تھے۔ اب وہ آتا اتنا ہی لیٹ تھا کہ کھانا کھا کر سو جاتا، پھر جیسے اس نے سمجھوتا کر لیا۔ کب تک تمہاری یہ روٹین رہے گی؟ اس کے سامنے کھانے کی ٹرے رکھی۔ کچھ نہیں کہہ سکتا، جواب میں لمبا وقفہ جو اجالا کو بہت کھلا۔ پھر بھی کچھ تو پتہ ہوگا، خفی سے پوچھا۔ واصف نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔
اس کے چہرے پہ کوئی ایسا تاثر تو ضرور تھا کہ اجالا نے اگلا سوال نہیں پوچھا، وہ سہم کر رہ گئی۔ تمہیں لگتا ہے واصف کہیں اور وقت گزار رہا ہے؟ سویرا پوچھ رہی تھی۔ ہوتا تو وہ آفس میں ہی ہے، آفس سے معلوم کیا ہے کام بھی نئی پروڈکٹ پر ہی کر رہے ہیں۔ رات گئے تک زیادہ تر اسٹاف وہی موجود رہتا ہے۔ تو پھر سب کچھ ویسا ہی ہے، اور شاید کچھ بھی ویسا نہیں ہے۔ کچھ دن میرے پاس اس کا موبائل تھا، اس نے کال کرنے کے لیے میرے ہاتھ سے لے لیا۔ واصف کا کہنا ہے کہ اس نے صرف لیا ہے، جبکہ مجھے یقین ہے کہ اس نے چھینا تھا۔ تمہارا وہم بھی ہو سکتا ہے، تم جانتی ہو کہ واصف کتنا اچھا ہے۔ ہاں اچھا تو ہے، وہ خود الجھ گئی۔ واصف نے اسے گول گول گھمانا بھی چھوڑ دیا تھا، اور وہ اسے فون کر کے پوچھتی تو وہ بتا دیتا کہ کب تک آ جائے گا، اور وہ اس وقت تک آ بھی جاتا تھا۔ لیکن ایک رات حد ہی ہو گئی، جب وہ رات کے 2 بجے گھر آیا، اس کا فون بھی آف تھا۔ کہاں تھے تم؟ اس کے آتے ہی وہ پھٹ پڑی۔ میں تھکا ہوا ہوں، میں سونے جا رہا ہوں، تم اپنی پڑتال صبح کر لینا، سختی سے کہا۔ میں بھی تھکی ہوئی ہوں، مجھے بھی سونا ہے، تمہارا فون آف تھا، 12 بجے آفس بند ہو چکا تھا، تم کہاں تھے؟ تم سے بات کیے بغیر میں تمہیں بھی سونے نہیں دوں گی، اور یہ فون مجھے دو، دیکھوں کہ یہ آف کیسے ہو گیا۔ وہ فون پکڑنے کے لیے ہاتھ کی طرف لپکی۔ بکواس بند کرو اپنی۔ واصف نے اس کا ہاتھ بری طرح سے جھٹکا۔ بکواس؟ اجالا بھی اس کی طرح دھاڑی۔ ہاں، جو اب میں مزید نہیں سنوں گا۔ اجالا نے اس کی آنکھوں میں در آئی سختی اور اجنبیت بھانپ لی۔ اس کا انداز روکھا تھا، بد لحاظ تھا، اور بے مروت بھی۔ تم میری ماں نہیں ہو جسے میں ہر سوال کا جواب دوں۔ مجھے تم نے ملازمہ سمجھا ہے؟ وہ چلائی۔ سنبھال لو اپنا گھر، رہنا ہے رہو، جانا ہے جاؤ، اس نے انگلش میں گالی دے کر کہا۔ اس کا انداز صاف صاف بتا رہا تھا کہ وہ اسے اٹھا کر باہر پھینک دے گا، کوئی تکرار سوال برداشت نہیں کرے گا۔ واصف؟ اس کی آنکھیں گیلی ہو گئی، یک چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ وہ بیڈ روم میں جا کر سونے کی تیاری کرنے لگا۔ بے آواز روتے ہوئے اجالا کو گمان ہوا کہ واصف سیٹی بجا رہا ہے۔ تم تو اتنی نڈر ہو، پھر تم نے واصف کو بنا کچھ بتائے سونے کیسے دیا؟ سویرا کتنی حیران تھی۔ مجھے اس رات اس لمحے یہ معلوم ہوا سویرا کہ میں واصف کے بلبوتے پر ہی نڈر تھی۔ اس رات اس کی چنگھاڑ کی آواز سن کر میں جان گئی کہ میں کتنی ڈرپوک ہوں۔ ہمت کر کے میں آفس گئی تھی۔ آفس تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے میں واصف کو کال کرتی رہی تھی، لیکن واصف نے میری کال پک نہیں کی۔ پھر واصف کے کیبن میں نے دونوں کو باتیں کرتے دیکھا، دونوں کے ہاتھوں میں کافی کے مگ تھے۔ واصف کے قریب ہی موبائل رکھا تھا۔ واصف نے مجھے دیکھ بھی لیا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں دلیری تھی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میں واپس پلٹ آئی۔ چند مہینوں میں کتنا کچھ بدل گیا اجالا۔ کون تھی وہ؟ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کون تھی۔ اجالا نے اپنے گیلے گال رگڑے۔ تمہیں واصف سے بات کرنی چاہیے تھی۔ کیسے کرتی؟ مجھے واصف سے ڈر لگتا ہے۔ ڈر؟ سویرا حیران ہوئی۔ ہاں، اس کے آنسو روانی سے گرنے لگے۔ کیوں؟ کیونکہ اب وہ صرف واصف نہیں، میرا شوہر ہے۔ محبت کا جو کھیل وہ کھیل رہا تھا، اب شاید وہ ختم ہوا۔ اوکے، تو یہ ہمارا ناول ختم ہو گیا ہے، اور یہ چھوٹا سا افسانہ تھا، اور کافی سیریس ہو گیا اینڈ پہ۔ مطلب وہ سمیہ حمید کے اچھے ہی ہوتے ہیں، لیکن ہمیشہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جو کپلز ہوتے ہیں ان کی شادی کے پہلے دنوں میں کچھ اور ان کی اچھی چل رہا ہوتا ہے، اور پھر اینڈ پہ اس طرح کا ہو جاتا ہے، all because of another girl۔ تو ٹھیک ہے، پھر ہم لوگ چینل کو، اگر آپ کو پسند آیا ناول تو چینل کو لائک کر دیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں، اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں ہم نیکسٹ ناول میں۔ اللہ حافظ۔